الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جو ہمارے لیکچرز تھے وہ طہارت کے احکام اور مسائل میں سے پانی سے متعلق اور اسی طرح وضو سے متعلق تھے، اور آج ہم ایک نیا موضوع جو ہے طہارت کے موضوعات میں سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے غسل کے احکام و مسائل۔ غسل کے احکام و مسائل، اس کا پہلا حصہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس کے دیگر جو احکام اور مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اگلے ہمارے جو لیکچرز ہیں ایک دو ان میں انشاءاللہ کمپلیٹ اور مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس باب میں یعنی غسل کے جو احکام اور مسائل ہیں، اس میں ہمارے پاس کئی ایک مسائل ہیں۔ سب سے پہلے جیسے حسب عادت ہم جب بھی کوئی نیا موضوع شروع کرتے ہیں یا کسی نئے مسئلے کا آغاز کرتے ہیں تو اس اصطلاح کی تعریف، ڈیفینیشن لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ہم کرتے ہیں کہ لغت میں یہ لفظ مستعمل ہو تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اور شریعت میں جب کتاب و سنت میں یا علماء اسے استعمال کریں اصطلاح میں تو پھر اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو غسل کی لغوی تعریف اور پھر اس کی اصطلاحی اور شرعی تعریف ہم جانیں گے۔ غسل اور غسل اور غسل تینوں طرح یہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن غسل اتنا زیادہ مستعمل نہیں، زیادہ غسل اور غسل مستعمل ہے، یعنی غین کے ضمہ پیش کے ساتھ اور سین کے سکون کے ساتھ، اور غین کے فتح کے ساتھ غسل ضمہ کے ساتھ اور غسل فتح کے ساتھ، اور یہ دونوں طرح مستعمل ہے۔ لیکن دونوں میں جب ہم اعراب بدلیں گے تو معنی مختلف ہوگا۔ جب ہم اعراب بدلیں گے تو اس کا معنی مختلف ہوگا۔ جب ہم غین کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے نا غسل، تو یہ باب غسل یغسل سے اسم ہوگا، یہ باب غسل یغسل سے اسم ہوگا، اور اس کا معنی ہوگا پورے جسم کا دھونا یا صاف کرنا، پورے جسم کا دھونا یا صاف کرنا یا پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم غسل کو بھی غسل ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی انسان جو ہے وہ پورے اپنے بدن پر پانی کو بہاتا ہے، تو اس اعتبار سے غسل غین کے ضمہ کے ساتھ پورے بدن پر پانی کا بہانا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم فتح کے ساتھ پڑھیں، زبر کے ساتھ، غسل سین کے سکون کے ساتھ، تو پھر باب غسل یغسل سے مصدر ہوگا، جیسے غسل یغسل غسلا، غسل یغسل غسلا، اور اس کا معنی ہوگا کسی بھی چیز کا پانی سے اچھی طرح دھونا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غسل خاص ہے اور غسل عام ہے۔ غسل خاص مخصوص ہے انسان کے بدن کے ساتھ، اور غسل جو ہے کسی بھی چیز کا دھونا، کسی بھی چیز کا دھونا۔ برتن کو دھونے اگر کہیں کہ میں نے برتن دھوئے تو آپ کہیں گے غسل۔ تو اسی وجہ سے جو مشین ہوتی ہے واشنگ مشین، اس کو بھی غسالہ کہتے ہیں، اس کو بھی غسالہ کہتے ہیں غسل سے، کیونکہ وہ کپڑے دھوتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کا دھونا اس کے لیے غسل بولا جاتا ہے، اور اگر بدن کے اوپر پانی کا بہانا ہو معروف غسل تو اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے غسل۔ اس اعتبار سے غسل غین کے ضمہ کے ساتھ خاص ہوا، اور غسل جو ہے وہ فتح کے ساتھ عام ہوا۔ فائدہ، غسل اور غسل غین کے فتح اور ضمہ کے ساتھ اس پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے غسل کیا جائے، یعنی بسا اوقات غسل اور غسل جو ہے وہ پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا اعراب اس پر ہے غسل، غین کے کسرہ کے ساتھ، جیسے ہم نے وضو کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ وضو اگر واو کے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی وہ برتن ہوتا ہے جس کے اندر وضو کا پانی ہو، اس سے مراد وہ برتن ہوتا ہے جس کے اندر وضو کا پانی ہو، اسے وضو کہتے ہیں۔ اسی طرح غسل جو ہے اگر غین کے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس سے سر کو دھویا جاتا ہے، جیسے صابن وغیرہ، شیمپو وغیرہ، کوئی بھی چیز ہو سر میں جس سے سر کو صاف کیا جائے، دھویا جائے، تو اس کو غسل کہتے ہیں، اس کو غسل غین کے کسرہ کے ساتھ۔ مراد ہر وہ چیز جس سے سر کو دھویا جاتا ہو، صابن بھی ہو سکتا ہے، شیمپو بھی ہو سکتی، کوئی اور جڑی بوٹی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا اس کی لغوی جو ہم نے وضاحت کی۔ اصطلاح میں، شریعت میں جب لفظ یہ استعمال ہوتا ہے کتاب و سنت میں، فاغسلوا وجوہکم مثلا، یا اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کا غسل جو ہے یہ ہر بالغ پر فرض اور واجب ہے، لازم ہے۔ اب وہاں بھی غسل الجمعۃ استعمال ہوا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہوگا عبادت کی نیت سے پورے جسم پر ایک مخصوص طریقے سے پانی کا بہانا، یہ غسل۔
عبادت کی غرض سے، عبادت کی نیت سے پورے جسم پر ایک مخصوص طریقے سے پانی کا بہانا، یہ غسل کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غسل عبادت ہے، کہ غسل عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، عبادت کے لیے نیت کرنا لازم اور ضروری ہے، چونکہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ عمل جو عبادت ہے اس کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر نیت نہیں ہے تو انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور حکمت یہ ہے نیت کی کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نیت کے ساتھ ہی عادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے، نیت کے ساتھ ہی عادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے۔ اگر نیت نہیں کی جائے گی تو عادت اور عبادت میں فرق کیسے ہوگا؟ یعنی عموماً ہم غسل کرتے ہیں گرمیوں میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کر لیتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، اسی طرح وضو بھی بعض لوگ جو ہے وہ عادتاً کرتے ہیں، لیکن اس عادت کو عبادت کیسے سمجھیں گے اور عادت کیسے سمجھیں گے؟ دونوں میں فرق کرنے کے لیے نیت کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے۔ تو نیت کی حکمت عملی یا حکمت یہ ہے نیت کو مشروع کرنے کی، اگر نیت نہ ہو تو عبادت اور عادت میں فرق نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، ایک آدمی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور وہ اس کو اگر عبادت نہیں سمجھتا تو اس کو اجر نہیں ملتا، لیکن اگر اسی چیز کو عبادت سمجھ لے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ بھی باعث اجر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کوئی ہم میں سے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے بیوی کے ساتھ تو پھر بھی اس کے لیے اجر ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا خیال ہے اگر وہ اس نطفے کو حرام کی جگہ پہ رکھتا تو کیا اس کو گناہ ملتا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہاں گناہ تو ملتا اس کو اگر حرام کام کے لیے استعمال کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح اگر حلال کام میں استعمال کرے گا تو اس کے لیے اس میں اجر ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ بسا اوقات مومن جب نیت کو اچھا کر لے تو اس کی عادات بھی عبادت بن جاتی، اس کی عادات بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے عموماً ہم گرمی سے بچنے کے لیے، ٹھنڈ لینے کے لیے، ٹھنڈک کے لیے غسل کرتے رہتے ہیں گرمیوں میں پتہ نہیں کتنی دفعہ، لیکن اگر ایک بندے کے اوپر جنابت لاحق ہو چکی ہے، غسل واجب ہو چکا ہے، تو اگر وہ نیت نہیں کرے گا تو اس گرمی سے بچنے والے غسل کے اور اس میں فرق کیسے کریں گے؟ یقیناً اس کو نیت کرنی ہوگی ازالہ حدث کی، اس کو نیت کرنی ہوگی ازالہ حدث کی۔ اگر ازالہ حدث کی نیت کرے گا تو اس کا وجوبی غسل جو ہے وہ قبول ہوگا، وگرنہ قبول نہیں ہوگا۔ اور جو نیتیں مشروع کی گئی ہیں عبادات کے اندر وہ اصل میں عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے۔ اب کتنے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو خاندانی نمازی ہیں، اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کو دیکھ کر نماز پڑھ لی، مسجد میں گیا، لیکن بہت سارے لوگ نماز کی روح ہوتی ہے، خشوع خضوع اور یہ ساری چیزیں، ان سے غافل اور محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ نیت سے ساری چیزیں آتی ہیں، اور نیت سے ہی جو ہے وہ انسان کے اندر خشوع خضوع اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ تو بنیادی مسئلہ تھا ہمارا جو اس حوالے سے ڈیفینیشن اور تعریف کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا مسئلہ ہے اسی غسل کے احکام اور مسائل میں سے، وہ ہے غسل کو واجب کر دینے والی اشیاء۔ غسل کو واجب کر دینے والی چیزیں اور اشیاء یہ کون کون سی ہیں، اور ان میں کتنی حالتیں ہیں، مختلف طریقے اور صورتیں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کا، اس موضوع کا آغاز کریں، پہلے بھی میں کئی دفعہ اشارہ کر چکا ہوں کہ دین اسلام کے اندر ان مسائل کو پڑھنا، ان مسائل کو جانچنا، ان مسائل کے بارے میں معلومات لینا، یہ ایسے بنیادی مسائل ہیں کہ جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اس وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں ہم یہ مسائل کیوں یہاں پڑھ رہے ہیں، شرم کی بات ہے یا یہ مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے ان اللہ لا یستحی من الحق، جب ایک عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول بے شک اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، تو مجھے بتا دیجئے کہ کیا مرد عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے جیسے مرد کو ہوتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غالباً حضرت ام سلمہ پاس بیٹھی ہوئی تھی یا حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن وہ انصار کی عورت جو ہے وہ حق بات پوچھنے میں اس نے حیا محسوس نہیں کی۔ اس نے یہ مسئلہ پوچھ لیا کہ کیا عورت اگر خواب کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتی ہے اور اس سے کوئی جو ہے وہ چیز خارج ہو جاتی ہے تو کیا وہ بھی غسل کرے گی؟ تو کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن این الشبہ، اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا تو پھر بچے کی مشابہت ماں کے ساتھ کیسے ہوتی ہے؟ تو بہرحال یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان میں بظاہر آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں ہم ان کو کیوں پڑھ رہے ہیں یا یہاں یہ اس ٹیچر کیوں ذکر کر رہا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ ضروری ہیں، چونکہ ان کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے، اور بہت سارے لوگ ان مسائل سے
غافل ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اور جہالت میں پوری زندگی ہی وہ غلط کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بظاہر ڈائریکٹ فیس ٹو فیس وہ علماء سے پوچھ بھی نہیں سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مطلب کہ پوچھنے کی جرت بھی نہیں کرتے اور ہمت بھی نہیں کرتے اور زحمت بھی نہیں اپنے آپ کو دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے معاملہ چلنے دیں۔ اس وجہ سے ان مسائل کے اندر ہم کچھ ایسے بھی مسائل پڑھیں گے کہ جس میں عموماً ہماری جو بہنیں ہمارے ساتھ ہیں شاید ان کو جو ہے وہ اس میں محسوس ہو کہ ہم پتہ نہیں یہ اس کے اندر شرم والی بات ہے، تو دیکھیے یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو ایک مومن کو جو ہے وہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ صرف ایک تمہید تھی جو ان مسائل کے جو ہے وہ ذکر کرنے سے پہلے میں نے ذکر کر دی، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے۔ تو غسل کو واجب کر دینے والی چیزیں جو ہیں مختلف ہیں، کچھ متفق علیہ ہیں، کچھ مختلف ہی ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ دونوں کو ہی پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ مرد یا عورت سے منی کا خارج ہونا، مرد یا عورت سے منی کا خارج ہونا یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذکر کیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو، فَطَّهَّرُوا کا مطلب غسل کر لو یعنی پاکی حاصل کر لو۔ اور جنوب جو ہے یہ جنبی سے ہے، اور جنوب کا لفظ ایک ایسا ہے کہ جو جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں رجل جنوب اور امرات جنوب، مؤنث کے لیے بھی مذکر کے لیے بھی، امرات جنوب، رجل جنوب، رجلان جنوب، جنوبانی، اور اسی طرح رجال جنوب۔ تو یہ جنوب کا لفظ جو ہے مفرد کے لیے بھی ایک استعمال ہو سکتا ہے، جمع کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی۔ تو یہ پہلا واجب کر دینے والا موجب ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ منی کے خارج ہونے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منی کے خارج ہونے کی پہلے بنیادی طور پہ دو حالتیں، یا تو بیداری کی حالت میں منی خارج ہوگی یا نیند کی حالت میں۔ بیداری کی حالت میں مختلف صورتیں ہیں اور نیند کی حالت میں بھی مختلف صورتیں ہیں جس کو ہم احتلام کہتے ہیں۔ تو ہر ایک کی الگ الگ جو ہے وہ اس کا حکم ہوگا اور صورتوں کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے ہم بیداری کی حالت میں جو منی کا خارج ہونا ہے اس کی دو صورتیں، یا تو لذت اور شہوت کے ساتھ خارج ہوگی، جیسا کہ جماع، مباشرت، بوس و کنار وغیرہ اس کے امکانات ہوتے ہیں، یعنی اس کے خارج ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس کی صورت میں تو بالاتفاق غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگر یہ صورت ہو کہ بیداری کی حالت میں اگر کسی کے شرمگاہ سے منی خارج ہوئی ہے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا بغیر لذت اور شہوت کے خارج ہو۔ فقہا نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ بسا اوقات آدمی کو پشت پر زور سے مارنے سے، جیسے پولیس وغیرہ مارتی ہے، یا پھر کسی بیماری کے سبب، یا پھر سواری پر زیادہ تیز سواری چلنے کی وجہ سے بھی بعض فقہا نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر شہوت کے ہی انسان کے جو ہے وہ اس کے مطلب منی خارج ہو جائے۔ تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا کہ نہیں، یہ مسئلہ اگرچہ جو ہے فقہا کے درمیان اختلافی ہے۔ تو اگر بغیر شہوت کے منی خارج ہوتی ہے لیکن آدمی کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، سویا بھی نہیں ہوا، بیدار ہے، لیکن کسی بیماری کے سبب یا کسی اور وجہ سے اگر منی خارج ہوگی تو کیا اس صورت میں غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ کسی بھی صورت میں منی خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنبی کو ذکر کیا ہے، اور جنبی وہ ہوتا ہے جس سے منی خارج ہو، لہٰذا وہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ شہوت کے ساتھ ہو یا عدم شہوت کے ساتھ ہو۔ تو ان کے ہاں جنوب سے مراد وہ آدمی ہے جس سے مطلقاً منی خارج ہو، شہوت کے ساتھ ہو یا بدون شہوت ہو۔ یہ ان کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری ان کی دلیل حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الماء من الماء، انما الماء پہلے ماء سے مراد غسل ہے اور دوسرے ماء سے مراد منی ہے، یعنی غسل تو واجب ہوتا ہے منی کے خارج ہونے سے، غسل تو واجب ہوتا ہے منی کے خارج ہونے سے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن اس حدیث کے ناسخ اور اس کے منسوخ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، یہ آغاز اسلام میں تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک منی خارج نہ ہو، اگر وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو منی خارج ہونے سے پہلے اگر وہ فارغ ہو جائے، مطلب کہ وہ ہم بستری کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، منی خارج اگر نہیں ہوتی تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ آغاز میں تھا، آغاز اسلام میں تھا۔ اس کے بعد ہم آگے حدیث پڑھیں گے، باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب آدمی جو ہے وہ عورت کی 2-4 شاخوں کے درمیان بیٹھے اور کوشش کرنے کے بعد ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگرچہ اس کو انزال نہ بھی ہو، اگرچہ منی خارج نہ بھی ہو تو غسل کرنا ہو، اور ایک حدیث کے اندر جب دونوں ختنے آپس میں مل جائیں، شرم گاہیں مل جائیں، تو اس وقت بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انما الماء من الماء کہ غسل پانی یعنی پانی سے ہے، مطلب یہ کہ غسل منی کے خارج ہونے سے ہے۔ پہلے ماء سے مراد پانی سے غسل کا پانی ہے، اور دوسرے ماء سے مراد منی کا پانی ہے۔ مراد یہ کہ اگر منی خارج ہوگی تو غسل واجب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ منی کے مطلقاً خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ شہوت سے خارج ہو یا بدون شہوت، کسی سبب سے ہو یا بدون سبب ہو، یعنی ہر حال میں غسل واجب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف شہوت اور لذت کے ساتھ خارج ہونے والی منی سے غسل واجب ہوتا ہے، بغیر شہوت اور لذت کے نہیں۔ یہ قول جمہور فقہائے کرام کا ہے، یہ قول جمہور فقہائے کرام کا ہے۔ گویا کہ ان کے ہاں بیماری وغیرہ کی صورت میں منی خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل بھی وہی گزشتہ آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا۔ گزشتہ آیت ان کے ہاں آیت میں جنوب سے مراد وہ شخص ہے جس سے لذت اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہو، لذت اور شہوت کی حالت میں منی خارج ہو، تب وہ جنبی کہلائے گا، یا پھر نیند کی حالت میں ہو تو اس صورت میں ہوگا، وگرنہ بیداری کے اندر اگر بغیر شہوت اور لذت کے خارج ہوتی منی تو کہتے جنبی نہیں ہوگا۔ حدیث الماء من الماء کا بعض نے جواب تو یہ دیا ہے کہ منسوخ ہے، بعض نے کہا کہ حدیث میں منسوخ ہے جس کے اندر منی کے خارج ہونے کے ساتھ مطلقاً ذکر کیا گیا، یہ حدیث منسوخ ہے، اور بعض نے کہا کہ معروف یہی ہے کہ منی جب شہوت اور لذت کے ساتھ خارج ہوتی ہے تو اس سے آدمی کا جسم سست اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو اس سے آدمی کا جسم اور ڈھیلا اور سست پڑ جاتا ہے، بخلاف عدم شہوت اور لذت کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیماری کے سبب منی خارج ہوتی ہے تو اس صورت میں جسم آدمی کا وہی اسی طرح اپنی اصل حالت میں رہتا ہے، لہذا معقول بھی یہی ہے کہ اس حدیث کو شہوت اور لذت والی علت پہ معمول کیا جائے، مطلق نہ کیا جائے۔ اب دلائل آپ کے سامنے ہیں، تو راجح قول جمہور کا ہے، ہم کہیں گے واجب نہیں، لیکن اگر کسی کے ساتھ، پہلی بات تو یہ کہ ایسا بہت نادر ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایسا بہت نادر ہوتا ہے کہ کسی جو ہے وہ انسان سے منی خارج ہو اور بیداری کی حالت میں ہو اور شہوت اور لذت وغیرہ نہ ہو، ایسا بہت نادر ہوتا ہے۔ لیکن اگر شاذ و نادر کبھی ایسا واقعہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو ہم کہیں گے افضل یہ ہے کہ وہ غسل کرے، لیکن اگر مریض ہے اور بیماری کے سبب اس کے مطلب کہ منی خارج ہوئی ہے تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ وہ اگر غسل سے ڈرتا ہے یا اس کو غسل کا ڈر ہے تو، یا بیماری بڑھنے کا ڈر ہے، مرض بڑھنے کا ڈر ہے، تو وہ تیمم کر لے، اس وقت تک جب تک جو ہے وہ صحیح نہیں ہو جاتا یا پانی کو استعمال کرنے کی استطاعت اور کیپیسٹی اس کے اندر نہیں آ جاتی۔ تو یہی راجح ہے، کیونکہ کسی بیمار سے بیماری کی صورت میں بیماری کے سبب، عبارت غور سے سنیے گا، کسی بیمار سے بیماری کی صورت میں بیماری کے سبب منی خارج ہونے پر اس کے لیے غسل واجب قرار دینا، یہ تکلیف مالا یطاق ہے۔ یہ کیسی تکلیف دینا ہے اس کو جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کا تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں ہے، اور اسی طرح دیگر آیات اس بات کی شاہد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالت نیند میں منی خارج ہو، یہ دوسری حالت ہے۔ پہلی حالت یہ تھی کہ بیداری کی حالت میں منی خارج ہو، دوسری حالت یہ ہے کہ حالت نیند میں منی خارج ہو، اسے احتلام کہتے ہیں۔ اس میں لذت اور شہوت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ سویا ہوا آدمی بسا اوقات محسوس کرتا ہے، بسا اوقات محسوس نہیں کرتا، لہٰذا یہ شرط لگا دی جائے کہ شہوت کے ساتھ خارج ہو تو غسل کرے گا نیند کی حالت میں، اگر نہیں تو اس کو کیا پتہ ہے، بسا اوقات اسے جو ہے وہ یاد بھی نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے یہاں ہم جو احتلام ہوتا ہے آدمی کو نیند کی حالت میں، مرد ہو یا عورت ہو، اس صورت میں جو ہے وہ شہوت کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ اس مسئلے کی بھی دو صورتیں ہیں، ہم ان کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یا تو ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو احتلام ہوا ہے، یعنی اس کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے، لیکن اس کو کپڑوں پر کوئی نشانات نظر نہیں آئے، اس نے کوئی تری وغیرہ نہیں دیکھی، منی کے نشانات نہیں دیکھے، کوئی اثر بھی نہیں، اسمیل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اس صورت میں اس پر غسل کرنا واجب نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی کو یاد تو نہیں کہ اسے احتلام ہوا ہے کہ نہیں، لیکن اس کے بدن پر، اس کے کپڑوں پر
منی کے نشانات ہیں تو اس صورت میں اس پر غسل کرنا واجب ہے، اس پر اس کے بدن پر جو ہے، یعنی ہم اس کی 3 صورتیں کر سکتے ہیں، اس کی 3 صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو یاد بھی ہے اور اس کے بدن پر منی کے نشانات بھی ہیں، تو اس صورت میں اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کو یاد تو نہیں کہ اسے احتلام ہوا تھا کہ نہیں نیند کی حالت میں، لیکن اس نے منی کے نشانات دیکھ لی، اس کو منی کے نشانات وغیرہ، اس کی اسمیل وغیرہ وہ محسوس کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی غسل کرنا واجب ہے۔ لیکن تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کو لگ رہا ہے کہ شاید اسے احتلام ہوا ہے، اس کو یعنی شبہ ہے کہ احتلام ہوا ہے، یا اس کو یاد ہے کہ احتلام ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ منی کے نشانات نظر نہیں آئے، منی کے نشانات نظر نہیں آئے، تو اس صورت میں اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ 2 صورتوں میں واجب ہے اور ایک صورت میں واجب نہیں ہے، 2 صورتوں میں واجب ہے اور ایک صورت میں واجب نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک تو پہلے والی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، انما الماء من الماء، انما الماء من الماء، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث اس کو ہم احتلام پہ محمول کریں گے، اس کو ہم عام بیداری کی حالت میں منی کے خارج ہونے پر محمول نہیں کریں گے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الماء من الماء، اگر آدمی رات کو احتلام ہوتا ہے خواب کے اندر اور وہ صبح اس کی نشانات دیکھ لیتا ہے منی کے، تو اس پر غسل کرنا واجب ہے، اور اگر نہیں دیکھتا تو اس پر واجب نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حدیث ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت، فرماتی، جاءت ام سلیم، ام سلیم بنت ملحان نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں، اور ام سلیم جو ہیں یہ حضرت انس کی والدہ ہے۔ ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ ہے اور حضرت ابو طلحہ کی زوجہ ہے، حضرت ابو طلحہ کی زوجہ ہیں۔ چونکہ حضرت انس جو ہے ان کے پہلے شوہر مالک سے تھے، ان کی پہلے شادی مالک سے ہوئی تھی، اور وہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان سے جو ہے وہ طلاق لے لی تھی، اور اس کے بعد حضرت ابو طلحہ کو انہوں نے شرط رکھی کہ اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ تو حضرت ابو طلحہ نے مسلمان ہو گئے، تو حضرت انس جو ہے وہ مالک سے ہیں، ابو طلحہ سے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں، اور یہ وہی ام سلیم ہیں جن کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کا بچہ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، لیکن ان دونوں میاں بیوی نے تعلق قائم کر لیا، لیکن حضرت ابو طلحہ کو علم نہیں تھا۔ تو صبح انہوں نے بتایا صبر و تحمل سے کہ اگر اللہ کی امانت ہو، یعنی کسی کی اگر آپ کے پاس امانت ہو، اگر وہ واپس لے لے تو کیا دینی چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ بالکل دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پھر جو بیٹا ہمارا تھا وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ یہ انہی کا واقعہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ذہین تھی، حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ بڑی ذہین تھی اور بہت سمجھدار تھی اور بہت سلجھی ہوئی عورت تھی، اور بڑی جو ہے وہ مؤدب تھی، ادب کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دیکھیں آپ کے پہلے تمہید انہوں نے قائم کی ہے، اور تمہید کے بعد انہوں نے اپنا سوال پیش کیا ہے۔ اور ان کا واقعہ معروف ہے کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، حضرت ام سلیم نے حضرت انس کو لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول، یہ تمہارا خادم انس ہے، یہ تمہاری خدمت کرے گا، یہ تمہارا انس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، فرمایا اللہ کے رسول، یہ انس تمہارا غلام اور تمہارا خادم ہے، آج کے بعد تمہاری خدمت کرے گا۔ تو فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 سال کے دوران ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کیوں کیا اور تو نے یہ کیوں نہیں کیا۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب کبھی میں کوئی کام لے بھیجے، اللہ کے نبی علیہ السلام کام کرنے کے لیے بھیجتے تو میں بچوں کے ساتھ، بچے تھے کھیلنے لگ جاتے، تو کہتے اللہ کے نبی پیچھے سے آ کر میرے یہاں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے فرماتے انس تجھے تو میں نے کام بھیجا تھا، بس اتنا آپ فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 10 سال کے اندر اللہ کے نبی نے مجھے ایک دفعہ بھی ڈانٹا بھی نہیں، مارا بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ انس تو نے یہ قیام کیوں کیا اور تو نے یہ قیام کیوں نہیں کیا۔ تو فرماتی ہیں حضرت ام سلیم نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ حق بات سے حیا نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت حیا کا ذکر ہے، اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت حیا کا ذکر ہے۔ تو فرمایا فہل علی المرأۃ، پس کیا عورت پر ہے، تانی غسل یعنی غسل، اذا ہی رأت فی المنام، جب یہ خواب کے اندر وہ کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، یعنی مرد جو دیکھتا ہے خواب کے اندر، اگر عورت اس طرح کی کوئی چیز دیکھے تو کیا وہ غسل کرے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں، اذا ہی رأت الماء، جب یہ پانی دیکھے، یعنی منی دیکھے، فلتغتسل، تو غسل کرے۔
یعنی اگر عورت کو بھی اسی طرح خواب آتا ہے جیسے مرد کو آتا ہے اور اسے احتلام ہوتا ہے، اگر عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے تو اس کو بھی غسل کرنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے متعلق کئی ایک فوائد ہیں، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، حدیث کا موضوع ہمارا نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارا موضوع فقہ کا ہے، وگرنہ اس حدیث سے متعلق بے شمار فوائد ہیں جو یہاں ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے۔ وجہ استدلال حدیث سے اس حدیث میں رسول کریم نے غسل کو منی دیکھنے سے مشروط کیا ہے۔ نبی کریم نے غسل کو منی دیکھنے سے مشروط کیا ہے کہ اگر منی یعنی احتلام کے اندر نظر آئے تو آدمی غسل کرے، وگرنہ۔ اسی طرح بعض علماء نے گزشتہ حدیث الماء من الماء کو بھی بجائے منسوخ ماننے کے اس صورت پہ معمول کیا ہے کہ اگر کوئی منی کے نشانات دیکھتا ہے تو غسل واجب ہوگا، بصورت دیگر واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، آدمی کے عضو تناسل، آدمی کے عضو تناسل یعنی ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ میں مل جانا۔ یہاں یہ قید اس وجہ سے لگائی گئی ہے، آدمی کے عضو تناسل یعنی حشفہ، اس کا جو کچھ حصہ ہے وہ اگر عورت کی شرمگاہ میں مطلب داخل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مکمل جماع ہم بستری کرتے ہیں تب غسل ہوگا، نہیں، اگر کچھ حصہ بھی داخل ہو جاتا ہے تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے بھی فاعل اور مفعول دونوں پر بالاتفاق غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اس میں آگے یا پیچھے کی شرمگاہ کا فرق نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی کلا وحاشا والعیاذ باللہ اگر گناہ کا کام کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے پیچھے سے آنے سے، اور لعنت کی ہے ایسے شخص پر جو اپنی بیوی سے غلط راستے سے آتا ہے، تو اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا، یہ شرمگاہ کا فرق نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا جلس بین شعابها الاربع، جب آدمی عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، یہ کنایا ہے جماع کرنے سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کنایا استعمال کر رہے ہیں کہ جب عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بندہ بیٹھ جائے مطلب جماع کرنے کے لیے، ومسح الختان الختانہ، اور ایک ختنہ دوسرے ختنے کو چھو لے، مطلب ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ کو چھو لے مطلب داخل ہو جائے، فقط وجب الغسل، تو غسل واجب ہو جاتا ہے، منی خارج ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو۔ اس حدیث کے بعض الفاظ صحیح مسلم میں ہے، وَإِن لَمْ يَنزِلْ، اگرچہ اسے انزال نہ بھی ہو تو غسل واجب ہو جائے گا، اگرچہ اسے انزال نہ بھی ہو تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یعنی اس کیفیت میں اگر آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے، جیسے حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس کی 4 شاخوں سے مراد اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ہیں، اس کی 4 شاخوں سے مراد اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ہیں، اور ختنہ شرمگاہ میں شرمگاہ داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اور علماء نے اس کے ساتھ قید لگائی ہے کہ شرمگاہ کا کچھ حصہ بھی اگر دوسری شرمگاہ میں داخل ہو جاتا ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہاں ایک تنبیہ ہے، اس مسئلے میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے ہاں دوسرا موقع بھی پایا جاتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ جب تک منی خارج نہ ہو، احتلام نہ ہو، انزال نہ ہو، تب تک غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن ان سے رجوع ثابت ہے، اور اس کے بعد تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ حشفے کے شرمگاہ میں داخل ہوتے ہی غسل واجب ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی زوجہ سے ہی ایک دوسری روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، ان رجلا سأل رسول اللہ، ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، ان الرجل، اس آدمی کے بارے میں، یجامع اہلہ، جو اپنے اہل خانہ سے ہم بستری کرتا ہے بیوی سے، ثم یغسل، پھر سست ہو جاتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے سست ہو جاتا ہے لیکن منی خارج نہیں ہوتی، انزال نہیں ہوتا، هل علیہم الغسل، کیا دونوں پر غسل ہے؟ وعائشہ جالسۃ، اور جب یہ بندہ سوال کر رہا تھا تو حضرت عائشہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ پاس بیٹھی ہوئی تھی جب یہ بندہ سوال کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ اپنی اہلیہ سے ہم بستری کرتا ہے اور انزال نہیں ہوتا، منی خارج نہیں ہوتی، لیکن وہ سست ہو جاتے ہیں، مطلب کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پاس بیٹھی تھی، اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے میری طرف فرمایا، انی لافعل ذلک انا وہذہ، میں اور یہ، یعنی عائشہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ام المومنین کی طرف، کہ میں اور یہ بھی ایسا ہی کر لیتے ہیں، پھر ہم غسل کرتے ہیں، انی لافعل ذلک انا وہذہ، میں اور یہ عائشہ ہم ایسا کرتے ہیں اور ہم غسل بھی کرتے ہیں، یعنی منی خارج نہیں ہوتی لیکن ہم غسل کر لیتے ہیں۔ تو یہ رسول کریم علیہ السلام کا فعل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی فعلی حدیث ہے کہ آپ نے اپنے فعل کو ذکر کیا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں اور ہم غسل کرتے ہیں۔ تیسری چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ حیض اور نفاس کے ختم ہونے پر، یعنی یہ بھی موجبات غسل میں سے ہے کہ جب حیض کی مدت ختم ہو جائے مخصوص ایام کی، اور اسی طرح عورت جو بچہ جنم لیتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، نفاس اس خون کا نام ہے، اس بلڈ کا نام ہے جو عورت کی بچے کی ولادت کے بعد رحم سے خارج ہوتا ہے، تو یہ نفاس والی عورت اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت بچے کی ولادت کے ساتھ یا اس کے بعد خارج ہے۔
تو یہ دونوں عورتیں آپ جانتے ہیں کہ حیض والی عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو، ان مخصوص ایام میں عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، اور اس کے خاص احکامات ہیں جو انشاءاللہ آگے حیض اور نفاس کے احکام کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اگر مینسز آ گئے ہیں تو ان کے ختم ہونے پر غسل کرنا واجب ہے۔ اس طرح اگر نفاس بچہ جنم دیا عورت نے تو اس کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ 40 دن ہوں یا جتنے دن بھی ہوں وہ غسل واجب ہے، جیسا کہ انشاءاللہ اس کے احکام آئیں گے۔ تو اس پر بھی فقہاء کا اتفاق ہے کہ حیض یا نفاس کے خون منقطع ہونے پر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور وہ تم سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے ان مخصوص ایام میں علیحدہ رہو۔ اعتزال کا معنی ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب تک نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پہلا یطہرنا سے مراد ان کا خون رک جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ کا معنی ہے جب اچھی طرح غسل کر لیں۔ فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، یعنی اس راستے سے۔ ان اللہ يحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں اور کثرت سے پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو حتیٰ یطہرنا سے مراد جو ہے وہ غسل ہے۔ حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب حیض کے تیرے ایام آ جائیں، حضرت فاطمہ بنت جحش کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فاطمہ بنت ابی حبیش کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، جب تیرا حیض آ جائے، یعنی چونکہ آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ بنت ابی جحش جو ہیں ان کو استحاضہ کی بیماری تھی، ان کو استحاضہ کی بیماری تھی، اور یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو خاندانوں کے اندر ہوتی ہے، خاندانوں کے اندر ہوتی ہے۔ جتنی بہنیں تھیں حضرت فاطمہ کی دیگر، اور ان کو جو ہے وہ یہ بیماری تھی، مطلب کہ رحم کے اندر سے خون خارج ہوتا تھا، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو حیض کی بیماری، حیض اور ہے جو مطلب کہ ہر مہینے ہوتا ہے، لیکن استحاضہ جو ہے یہ مسلسل خون جاری رہتا ہے عورت کے رحم سے، اور یہ ایک طرح کی بیماری ہے، اور یہ خون جو ہے وہ عام نارمل خون کی طرح ہوتا ہے، یہ خون جو ہے وہ عام نارمل خون کی طرح ہوتا ہے جیسے انسان کے بدن سے نکلتا ہے۔ لہٰذا عورت ہی سال میں نماز نہیں چھوڑے گی، عورت ہی سال میں استحاضہ کی صورت میں نماز نہیں چھوڑے گی، حیض کی صورت میں نماز چھوڑے گی، اور دونوں میں فرق ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹیل اور تفصیل آگے آ رہی ہے، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ مسائل آگے ڈسکس کریں گے، اور حیض اور استحاضہ کے باب میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ جب حیض تمہارا آ جائے، یعنی وہ مخصوص ایام آ جائیں، فَدَعِ الصَّلَاةَ، تو نماز کو چھوڑ دے، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب چلے جائیں وہ مخصوص ایام، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، تو پھر غسل کر اور نماز پڑھ، پھر غسل کر، تو یہاں بھی حکم ہے فَاغْتَسِلِي غسل کر، یعنی حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ تو آیت اور حدیث میں صرف حیض کا ذکر ہے، نفاس کا نہیں، لیکن فقہائے کرام کا اس پر اجماع ہے کہ نفاس بھی حیض کے حکم میں ہے، نفاس بھی حیض کے حکم میں ہے۔ لہذا جو احکامات نفاس والی حیض والی عورت کے ہیں وہی سارے نفاس کے ایام میں بھی ان احکام کو عورت جو ہے مد نظر رکھے۔ کافر کے مسلمان ہونے پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، کافر کے مسلمان ہونے پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے میں فقہاء کے درمیان اختلاف موجود ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ غسل جو ہے وہ واجب ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ اور اس کے دو قول ہیں اس مسئلے کے اندر۔ پہلا قول یہ ہے اسلام میں داخل ہونے والے پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے، یہ حنابلہ کا مذہب ہے۔ ان کی روایت، ان کی دلیل حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو رسول کریم علیہ السلام نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کا حکم دیا۔ حضرت قیس بن عاصم یہ صحابی ہیں، جب یہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کا حکم دیا، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد، نسائی اور ترمذی میں، اور صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے حضرت ثمامہ بن عثال کی، حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ بنو حنیفہ سے تھے، اور بنو حنیفہ یمامہ کے سردار تھے۔ ان کو صحابہ نے پکڑ لیا، مکہ میں عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے تو صحابہ کی پکڑ میں آ گئے، مدینے میں لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آتے، پوچھتے ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ تو آگے سے نبی علیہ السلام کو برا بلا کہتے آپ کا چہرہ مجھے برا لگتا ہے، ان تقتل زاد امین و ان تنم ذا شاکرہ، اگر چھوڑ دو گے تو وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور اگر مجھے قتل کر دو گے، دھمکی لگا رہا تھا، اگر قتل کرو گے تو میں خاندان کا بڑا ہوں، سردار ہوں، میرا بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی مسکرا دیتے اور چل دیتے، اگلے دن پھر آتے، پھر اس سے سوال کرتے، پھر وہ آگے سے برا بلا کہتا۔
اللہ کے نبی پھر جو ہے وہ ان کی مشکیں اور ڈھیلی کر دیتے، ان کی جو رسیاں تھیں۔ تو ہم یہاں پہنچے تھے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جب وہ مسلمان ہوئے تو حکم دیا کہ تم جو ہے وہ غسل کرو۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ معروف ہے جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ لا کر باندھ دیا گیا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 دن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہا، لیکن چوتھے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا تیسرے دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ جب وہ آزاد ہو کر مدینہ سے باہر نکلے تو دل میں خیال آیا کہ کیسا یہ رسول ہے کہ میں اسے برے الفاظ کہہ جا رہا ہوں، برا بلا کہہ رہا ہوں، لیکن مسکرا کے چلے جاتے ہیں۔ اخلاق عالیہ کی مثال ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے جب باہر گئے تو واپس آ گئے، اور آ کر جو ہے وہ جیسے علماء نے ان کے پوری کلام کا جو مفہوم ذکر کیا، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے میرے ہاتھ پاؤں تو کھول دیے ہیں لیکن آپ نے میرے دل کو جکڑ لیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ غسل کرو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے انہیں غسل کا حکم دیا، تو وہ گئے اور انہوں نے باہر جو ہے وہ جا کر غسل کیا، اور پھر آ کر نبی علیہ السلام کے پاس مسلمان ہوئے۔ یہ واقعہ بھی جو ہے، اور بلکہ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے، اہل مکہ نے ان کو کہا کہ تم بے دین ہو گئے، تم بے دین ہو گئے، محمد کے دین کو تم نے قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تمہیں ایک دانہ بھی نہیں ملے گا، چونکہ یمامہ سے ہی سارا غلہ آتا تھا اہل مکہ قریش کو۔ حضرت ثمامہ فرمانے لگے کہ آج کے بعد تمہیں محمد کریم کی اجازت کے بغیر ایک دانہ بھی نہیں ملے گا، اگر وہ اجازت دیں گے تو تمہیں غلہ ملے گا، وگرنہ آج کے بعد یمامہ سے تمہیں کوئی چیز آنے والی نہیں۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کافر مسلمان ہونے سے اپنے باطن کو شرک کی نجاست سے پاک کرتا ہے، لہذا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی غسل کے ذریعے پاک کرے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو نماز وغیرہ بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ صاحب ظاہر ہے کہ اب اسلام میں داخل ہوا ہے تو اب اس کو نماز بھی تو پڑھنی ہے، تو اگر اس نے وجوبی غسل ہی نہیں کیا ہوا، مطلب جو حالت جنابت میں، یا وہ کون سا غسل کرتے ہیں حالت کفر میں، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی جائیں گی۔ دوسرا قول یہ کہ کافر جب مسلمان ہو تو اس پر غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں، اس پر غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ یہ قول جمہور فقہائے کرام کا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے کوئی ایک بھی ایسی حدیث ثابت نہیں کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان ہونے والے کو غسل کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر مسلمان ہونے والے کو غسل کا حکم نہیں دیتے تھے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا اگر غسل واجب ہوتا تو یہ متواتر کے ساتھ ہم تک پہنچتا، یعنی ایک سے زائد صحابہ کرام نقل کرتے، کئی صحابہ اس کو نقل کرتے۔ انہوں نے کہا کہ رسول کریم کا بعض لوگوں کو غسل کا حکم دینا اور بعض کو نہ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غسل مستحب ہے، واجب نہیں، اور بعض کو نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ غسل جو ہے وہ مستحب ہے، واجب نہیں، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہونے والے کو اس کا حکم دیتے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام سے ہم تک ایک حدیث میں ایک صحابی کو بھی حکم اگر مل جاتا ہے کہ دیا ہے تو یہ پوری امت کے لیے، اللہ کہ اس کے خاص ہونے کی دلیل آ جائے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے حضرت ثمامہ کو حکم دیا ہے، یا حضرت یہ صحابی جن کا بھی آپ نے ذکر پڑھا قیس بن عاصم، اگر ان کو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تو دو کے حق میں تو ثابت ہو گیا ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ آپ ہر بندے کو کہیں کہ تم بھی ان کا ذکر کریں، اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کے ہاں یہ بات معروف تھی اور لوگوں کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ جب کوئی مسلمان ہو وہ غسل کرے، اس وجہ سے آپ ہر ایک کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، ان کو خود ہی پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے غسل کرنا۔ تو راجح بات یہ کہ مسلمان ہونے والے کے لیے واجب ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد غسل کرے، کیونکہ اس کے بعد اسے وہ تمام عبادات سر انجام دینا ہوں گی جنہیں ہر مسلمان سر انجام دیتا ہے، اور اس میں اکثر میں حد سے اکبر اور اصغر کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، اس سے پاک ہونا۔ اور رہی بات یہ کہ رسول کریم علیہ السلام سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ نے ہر مسلمان ہونے والے کو غسل کا حکم دیا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کسی ایک امتی کو کسی چیز کا حکم دینا نہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم اس کے لیے خاص تھا، اور نہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ باقی لوگ اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ اصل یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کو حکم دیں تو باقیوں کے لیے بھی حکم ہوگا، اللہ کہ اس کے خاص ہونے کی کوئی دلیل آ جائے۔ اس طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے غسل کا عدم نقل اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حکم ثابت ہی نہیں۔ جب ایک حدیث میں ثابت ہو گیا تو ضروری تو نہیں کہ سارے ہی نقل کریں،
کتنی حدیث ہیں ان کو صرف ایک صحابی بیان کرنے والا ہوتا ہے، بعض کو 2 بیان کرنے والے ہوتے ہیں، بعض کو 3 بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات والی حدیث جو ہے اس کو صرف حضرت عمر بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ایک ہے، تابعی بھی ایک ہے، تبع تابعی بھی ایک ہے، تینوں سند کے اندر ایک ایک بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر کے ساتھ کوئی اور صحابی اس حدیث کو بیان کرنے والا نہیں، جس کا مطلب ہم یہ کہہ دیں گے کہ حضرت عمر کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ تو حکم ثابت ہو جاتا ہے، چاہے ایک صحابی بیان کرے، چاہے 2 صحابہ بیان کریں، چاہے 3 صحابی جو ہے وہ بیان کریں، حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ حکم ثابت جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی اس کو بیان کریں، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں کہ تعمیل ہر ایک سے ثابت ہو، تعمیل ہر ایک سے، واللہ اعلم۔ 5واں یہ ہے کہ موت زندہ مسلمان پر فوت ہونے والے مسلمان کو غسل دینا یعنی واجب کر دیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو زندہ مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو غسل دے، زندہ مسلمان آدمی پر لازم ہے کہ اس فوت ہونے والے کو غسل دے، اور اس پر اتفاق ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اصل میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خواتین جو ہیں وہ فوت ہوا کرتی تھی، ان کو غسل دیا کرتی تھی، ان کو حضرت ام عطیہ انصاریہ جو ہیں یہ غسل دیا کرتی تھیں۔ تو فرماتی ہیں دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہمارے اوپر ایک دفعہ داخل ہوئے، ہی توفیت ابنتہ، جب آپ کی بیٹی فوت ہو گئی، فقال، تو آپ نے فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا واكثر من ذلك ان رايتن ذلك، کہ اس میری بیٹی کو غسل دو 3 بار 5 بار یا اس سے زائد بار۔ اور یہ ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں، جب ہم نے پانی کے اندر اگر کوئی چیز پاک مل جائے تو کیا پانی نجس ہوگا کہ نہیں؟ پانی کی ایک قسم 2 قسمیں یا 3 قسمیں، ہم نے یہ شروع میں پڑھا تھا مسئلہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ 5 بار یا اس سے زیادہ بار بھی غسل دے سکتی ہو اگر محسوس ہو، بماء وسدر، پانی اور بیری کے ساتھ، وجعلنا فی الاخرۃ کافورا، اور آخر میں کافور ملا لینا، او شیئا من کافور، یا کافور کا کوئی حصہ ملا لینا، فاذا فرغتن، جب تم فارغ ہو جاؤ غسل دے کر، فآذننی، تو مجھے اطلاع دینا، مجھے اجازت دینا، مطلب مجھے بلا لینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بینما رجل واقف بعرفہ، ایک آدمی عرفہ کے میدان میں کھڑا ہوا تھا، یعنی وقوف کر رہا تھا، وقع علی ران راحلتی، اپنی سواری سے گر گیا، فوقصته او قال فاوقصته، تو اس کی اونٹنی نے اس کو گرا دیا اور گرا کر اس کی گردن توڑ دی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اغسلوه بماء وسدر، اسے غسل دو بیری اور پانی کے ساتھ، وکفنوه فی ثوبین، اور اسے کفن دو 2 کپڑوں میں، ولا تحنطوه، لیکن اسے کستوری نہ لگاؤ، خوشبو نہ لگاؤ، ولا تخمروا راسه، اور نہ اس کا سر ڈانپو، فإنه يبعث يوم القیامت ملبیا، کیونکہ یہ قیامت کو تلبیہ کہتا ہوا اٹھائے گا، یہ قیامت کو تلبیہ کہتے ہوئے اٹھائے، کیونکہ حالت حرام میں فوت ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو حاجی ہے، جو محرم ہے، وہ اپنے سر کو نہیں ڈانپے گا، خوشبو نہیں لگائے گا، تو اس وجہ سے اس کو اس حال میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں جب جنازے ہوتے ہیں بیت اللہ میں، تو وہاں بہت سارے جو میتیں ہوتی ہیں ان کا سر ننگا ہوتا ہے، ان کا سر اس وجہ سے ننگا ہوتا ہے کیونکہ وہ دوران عمرہ یا حج فوت ہو جاتے ہیں، ان کے سر کو نہیں ڈانپا جائے گا، خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل دینا لازم ہے، اور یہ زندہ پر ہے، جو زندہ لوگ ہیں ان پر یہ فرض کفایہ ہے، ان پر یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک لوگوں کی ٹیم جماعت ان کو غسل دے دیتی تو سب سے واجب ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی غسل نہیں دیتا میت کو، کفن نہیں دیتا، تو یہ سب گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ آج کے ہمارے مسائل تھے، مزید انشاءاللہ کچھ مسائل ہیں غسل سے متعلق، ان کو ہم اگلے ہمارے لیکچر میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔